موجودہ نہیں، قانون قدرت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکے۔ اس لیے یہ میرا دوست جو کرنا چاہتا کرے، بڑی بہادری ہوگی، مگر یہ کام کوئی نہیں۔ اب علم کی یہ روشنی بہت پھیل گئی ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ غلط ثابت ہوگی۔ تو مولوی صاحب نے پھر کہا کہ جو تبصرے ہوتے ہیں پرچوں کے، ان کا جواب تو نہیں لکھا جاتا، مگر چونکہ اس نے ایسی باتیں چھیڑ دی ہیں جو میں نے جو کام شروع کیا اس کے لیے بنیادی ہیں وہ سوال، اس لیے میں اس پر ضرور لکھوں گا۔ تو انہوں نے پھر پہلی بات جو کہی نا کہ یہ نیاز نے جو کہا نا کہ علم نے اتنی تحقیقیں کر لی ہیں، سائنس اور فلسفہ اتنی ترقی کر گیا کہ اس کے سامنے اب دین کا چراغ نہیں جل سکتا۔ تو انہوں نے کہا دوسری صدی سے لے کر چوتھی صدی ہجری تک مسلمانوں پر پہلے بھی نیاز صاحب یہ وقت آیا تھا جب لوگ کہتے ہیں اب نہیں دین کا چراغ جل سکتا۔ فلسفے کی کتابیں ترجمہ ہوئیں، افلاطون اور اس اور دوسروں کی، مسلمانوں نے پڑھی، انہوں نے کہا قرآن تو سادہ لوگوں کے لیے تھا، امیان، یار اصل علم تو یہ فلسفہ چھا گیا، اور سارے مدرسوں میں مسجدوں میں فلسفہ، اور علماء بھی بیچارے ہاتھ جوڑنے لگے، آیتوں حدیثوں کی تعویلیں کرنے لگے کہ اس طرح یار مطلب کر لو، جان چھڑاؤ۔ تو وہ وقت گزر گیا، آندھی گزر گئی، اور 2 صدیاں گزرنے کے بعد ساری دنیا کی آنکھیں کھل گئیں، بچوں تک کو پتہ چل گیا کہ افلاطون اور ارسطو بیوقوف سے، یار وہ باتیں تو کچھ بھی نہیں تھی، اوپر ایسا لبادہ تھا، موٹے موٹے لفظ ہم گھبرا گئے، چیزیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی کہ مذہب ہی ٹھیک ہے۔ تو مولانا نیاز صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا نئی تحقیق، نئی کوئی نہیں، وہی باتیں ہیں جو فلسفی اس وقت کہتے تھے، وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ آج ایک ادنا طالب علم بھی ہم ہنسی اڑاتا ہے کہ ایسی باتیں وہ بیوقوف کہتے رہے بڑے بڑے فلسفی۔ یہی ہوگا، اب بھی کوئی علم نہیں نیا آیا، کوئی بات نہیں آئی، آپ خواہ مخواہ پریشان ہیں۔ جن کے آپ مقتدی اور مرید، ان سے اگر پوچھیں نا یورپ میں جو امام ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے ایمانداری سے کہ نیاز صاحب یہ ہمارے ظنون ہیں، اندازے ہیں، گویڑ ہیں، یہ تحقیقی باتیں نہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ سچ مجھ جیسا ہے، ہمارا خیال ہے۔ تم اندھے مقلد ان سے بھی بڑھ کر ایمان لے آتے ہو کہ یہ حقیقت ہے، وہ حقیقت نہیں کہتے، وہ کہتے خیال ہے۔ اس لیے یہ خیال جو ہیں یہ اڑ جائیں گے، حق ہی رہے گا جو قرآن اور دین ہے۔ یہ آج کی بات یہ بیان ہوئی کہ پہلے بھی یہ جو ہے نا علم اور فلسفہ، لوگ اس کی روشنی سے ان کی آنکھیں چنجاتی رہی ہیں اور وہ گھبرا جاتے رہے کہ دین کیسے بچے گا، وہ سب اڑ گیا، دین اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح یہ فلسفہ جدید بھی جو ہے اس میں کچھ حقیقت نہیں، خالی خولی باتیں ہیں، یہ بھی تباہ ہو جائیں گی۔ بہت اچھا سمجھایا کہ لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں لفظوں سے، بڑے بڑے مشکل لفظ جب بولتے ہیں دنیا ڈر جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا کچھ نہیں، لینا کی ثواب کر یہ دے دینا۔ اللہ اکبر، تجدد کا پائے چوب۔ یہ بولے نا، یہ میں اس کا جو عنوان ہے تجدد کا پائے، تجدد کا پائے چوبی، یہ مولانا روم کا ایک شعر ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ پائے استدلالیاں چوبی بور، پائے چوبی سخت بے تنقید بور۔ کہ یہ جو دلیل سے عمارتیں کھڑی کرتے ہیں نا، ضمنی اور تخمینی دلیلیں جو ہیں یہ لکڑی کے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کے پاؤں پہ آدمی کہاں سے کھڑا ہو سکتا ہے، اسے تو گرنا ہی گرنا ہے۔ تو یہ جو کچھ نیاز صاحب نے کہا یہ دراصل پائے چوبی ہیں، یہ ایک بیساکھی ہے، اس پہ یہ کھڑے ہوئے۔ بیساکھی جو ہے وہ اصل ٹانگ کا کام نہیں دے سکتی، اصل علم وہ ہے جو نبوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچایا ہے۔ باقی جو علوم ہیں وہ ظنون ہیں، وہ خیالات ہیں لوگوں کی، وہ کوئی حقائق نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے نا کہ ڈارون کے نظریہ اب تک آج 100 سال سے بھی زیادہ اس کو ہو چکا ہے، 100 سال کے قریب ہو چکا، لیکن اس کو کیا ہے، وہ آج بھی اس کو ایک نظریہ کہتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں کہتے کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے اصرار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کڑی ہے، وہ گم ہے، وہ گم کڑی آج تک ان کو نہیں کر سکتی۔ اسی پر انہوں نے ان کے دراصل مقاصد ہیں، ان سے مقاصد ان کے یہ ہیں کہ ہم تو گئے دین سے، انہوں نے تو ان کا دین تھا ہی کچھ نہیں، تو چنانچہ انہوں نے پیچھا چھڑایا، یورپ نے جو ہے پیچھا چھڑایا کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی۔ ان کی جو دنیا پرستی تھی یورپ والوں کی،
اس کے ساتھ وہ مسیح علیہ السلام کے مذہب کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، جس میں یہ ہے کہ دولت کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سے چھڑا، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں، یہ عالم اسلامی جو ہے، اس کو دین سے بدزن کرو تاکہ یہ بھی اسی طرح سے دین سے اپنا پیچھے چھڑا لیں، جو اس طرح کہ ہم نے پیچھے چھڑایا، یہ بھی ملحد بن جائیں اور ہمارے اثر۔ اس لیے انہوں نے اسلام کی جو بنیاد ہیں ان پر، یہ توحید پر اور رسالت پر اور آخرت پر یہ کیا، اور اس کے لیے استدلال انہوں نے یہ کیا کہ یہ سائنس جو ہے یہ کہتی ہے، لیکن وہ تو پھر بھی اس حد تک رہے اپنے جو ان کے خیالات تھے ان کو خیالات کے طور پر پیش کیا، یہ نہیں پیش کیا کہ یہ حقائق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نیاز فتح پوری جیسے جو ان کی بقول مولانا کے چچوڑی ہوئی ہڈیاں اٹھا کے جو ہے وہ ان کو چوستے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حقائق ہے۔ اب یہی ہے، اس میں آگے جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، اس کی بنیاد کیا تھی جس پر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ شکوک صرف یہ پیدا کرو نبوت کے اندر اور ان پہ بحث کرو۔ مولانا نے کہا کہ اس پہ بحث کیوں کر لیں، جب آئے گا نا تو اس میں مولانا نے یہ کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ شکوک و شبہات جو رسالت وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات کر رہے ہیں یا ایک غیر مسلم کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایمان لانا ضروری ہے، اس پہ شکوک و شبہات آپ نہیں ڈال سکتے۔ آپ غیر مسلم کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ جو شکوک چاہیں آپ کریں۔ تو اس کا پھر یہ ہوا کہ نگار کا تبادلہ ترجمان القرآن سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھیجا نہیں، مطلب یہ کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہیں گے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے بعد وہ یہ شکوک نہیں پیش کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مسلمان نہیں ہوں، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے حالانکہ اخبار اور رسالے جو ہیں مختلف نظریات والے مخالفین کو بھی اپنے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے خیالات کا پتہ چلے، لیکن نگار کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں بخشی، اس کا موقف اتنا کمزور تھا کہ انہوں نے تبادلہ ہی بند کر دیا، اس کا جواب ہی نہیں تھا اس بات۔ تو پتہ چلا کہ عقلی تیر تکے جانا، یہ فلسفہ وغیرہ یہ صرف گمراہی کا سامان مہیا کر سکتا ہے، آدمی بے دین ہو سکتا ہے، ان سے پلے کچھ نہیں پڑ سکتا ہے۔ فلسفہ زندگی سے دوری، اگر زندگی سے دور رہنا چاہتے ہو نا صحیح معنوں میں، جو ایک انسان کی زندگی دنیا میں اور نہیں گزارنا چاہتے تو فلسفے پڑھتے رہو، خیالی پلاؤ پکاتے رہو، کوئی چیز نہیں۔ عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ وہی الہی جو پردے اٹھا کر اندر کی بات بتاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی یہی ہے مسئلہ، جو یہ نیا جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ مذہب کی بات کیا ہے کہ مذہب کیا، وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کے جتنے سچے آدمی ہیں وہ مذہب کے مرداروں سے انبیاء کی پوری تاریخ شاید ہے، اور یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے صادق ترین لوگ انبیاء تھے۔ ہدایت جب بھی لوگوں کو ملی انبیاء علیہ السلام ان کے ذریعے سے ملی، اور دنیا کے کردار کے لحاظ سے آپ دیکھا جائیں تو ان کی سیرت اور کردار کے مقابلے میں اور کوئی گروہ ایسا نہیں، اور ان کی ایک ہی بات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ خدا ایک ہے، یہ کائنات اس کی پیدا کرتا ہے، انسان جو ہے اس کا خلیفہ ہے، اور اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اس کے احکام کی پیروی کرے اور اس کے احکام جو ہے ان پر ساری دنیا پہ چلائے، تاکہ اس دنیا کے اندر امن ہو، چین ہو، سکون ہو، اس کی دنیا بھی سنے اور آخرت بھی سنے۔ نہ صرف یہ انسان بلکہ دوسری چیزیں جو ہیں ان کے بھی حقوق اس نے متعین فرما دی۔ یہ تعلیم اس کس کی ہے؟ یہ ثواب افلاطون دیکھ لیں، رستم دیکھ لیں، کیا کوئی امت پیدا کی اس نے؟ کیا انہوں نے کوئی عمر فاروق پیدا کیا؟ کیا انہوں نے کوئی حضرت علی پیدا کیا؟ کیا انہوں نے کوئی ابو بکر صدیق پیدا کیا؟ انہوں نے کوئی فلسفے نے کیا آپ پیدا کیا؟ کون سا ایسا گروہ پیدا کیا جس کو آپ تاریخ میں یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ایسے انسان دنیا میں نہیں ملتے؟ ایک ہی فلسفے کے بارے میں، کسی فلسفے کے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کے ایسے پیرو اچھے باخلاق اور ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے ایک بے مثال قسم کا معاشرہ قائم کیا، کوئی مثال اسی نہیں۔ اسی لیے نیک لوگ جو تھے نا وہ شروع سے یہ کہتے رہے من فلسفہ فتزندق، جو فلسفہ پڑھے گا یا اس میں گم ہوگا زندگی اور بے دین ہو جائے گا۔ اور سلف اور نیک لوگ جو تھے وہ کہتے تھے اس کی کتابیں جلا دینی چاہیے، سلطنت اسلامیہ میں اس کا داخلہ۔ مگر آپ حیران ہوں گے جب مامون نے کیسر روم سے کہا کہ کتابیں بھیجو، آپ کے یہاں پرانی لائبریریاں ہیں، تو پہلے گدھوں پر لاد کر فلسفہ کی کتابیں بھیجو، مسلمانوں کا ایمان خراب ہو۔ اور مسلمان جو ہے کئی صدیاں
امام احمد اور معتزلہ اور دوسرے اسی وجہ سے آپس میں لڑتے مرتے رہے، فلسفے نے ذہن خراب کر دی، کسی نے کوئی شک ڈال دیا کوئی، تو یہ بے دینی پھیلانے کا نسخہ ہے کہ لوگوں کو ان چکروں میں ڈال دو۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں، اس کے بارے میں وہی بتائے گا جو وہاں سے ہو کر آیا۔ اگر کوئی آدمی امریکہ اور برطانیہ نہیں کہ میں نہیں گیا، تو جو وہاں سے آئیں گے ان کی خبر پر ہی یقین کروں گا، پرکھ لوں گا کہ سچا ہے، اس کا کوئی غرض اور مطلب تو نہیں اس سے یہ حق مجھے، مگر یہ کہوں کہ میں نہیں گیا اس لیے نہیں مانتا۔ پیغمبر اس دنیا کی خبر دیتا ہے جہاں ہم نہیں جاتے نہ جا سکتے ہیں، اس لیے مولوی صاحب آگے لکھیں گے کہ سخت سے سخت معیار جو ہے نا، دشمن بن کر پرکھ لو، اگر اس میں کوئی خامی نظر آتی نہ مانو بات، اگر وہ سچا ہے اور ایک ایسی بات کی خبر دیتا ہے جو تمہاری حد ادراک سے باہر ہے، صرف یہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ دنیا میں 999 باتیں چغتائی صاحب سن کر مانتے ہیں ہم، جو پچھلی ہیں میری پیدائش سے پہلے کی باتیں وہ کتابوں سے پڑھیں یا باپ دادا سے سنی ہوئی نا، پوری دنیا میں جو کچھ سنی باتیں، اگر صرف دیکھ کر ماننا ہوتا تو آنکھیں صرف ملتی، کان نہ ملتے، کان جو ہے یہ کیوں ملے کہ سن کر بھی ماننا پڑے گا، صرف مخبر کا صادق ہونا ضروری ہے کہ جو اطلاع دے رہا ہے وہ سچا، یہ تسلی کر لو۔ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ میں نے نہیں دیکھا اس لیے نہیں مانتا، ورنہ سارے جہان کے علم جو لپیٹنے پڑیں گے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے اپنے گاؤں کے مربع 50 آج تک نہیں پھر کر دیکھے، وہ نہیں دیکھے، ساری دنیا آسمان سے لے کر عرش سے تحت ثری کی بات کروں، بیوقوفی ہے نا۔ جی اب ویسے سائنس جو ہے، سائنسدان وہ بھی اس بات کو تسلیم جی کرتے ہیں کہ ہماری دنیا محدود ہے، محدود، ہم صرف حواس کو جس چیز کو کر سکتے ہیں، ہاں حکیم صاحب کو بٹھائے نا، ہمارے خیال سے معاملات جو ہے وہ سائنس کا کچھ میدان حصہ رہ گیا انشاءاللہ وہ اگلی مرتبہ آپ پڑھیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جو ہے اگر ماہرین جو ہیں ان سے تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم جو ہیں وہ کہیں کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ ہمارے اپنے تجربے میں نہ ہو، تو ان کا تجربہ جو ہے وہ تو کہیں جا کے 50 سال کے بعد انہیں حاصل ہوگا، اس وقت تک وہ ان کے لیے علم الغیب ہے جو ان کے اساتذہ نے انہیں تعلیم دی ہے۔ تو یہ تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ساری علمی گاڑی، ساری تحقیقی چیزیں جو ہیں وہ ساری گاڑی ہی رک جائے اور انسانیت جو ہے ایک جنگل میں بھٹکتے ہوئے جانور کی طرف پھرتی رہے، جسے نہ کچھ معلومات ہوں، نہ اسے یہ معلوم ہو کہ یہ زہر ہے، نہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس میں زندگی ہے، وہ اس طرح سے پھرے جس طرح کے آوارہ جانور بھی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال کہ اس قدر زور استدلال جو ہے نا یہ مولانا مودودی کا ہی حصہ اللہ ہے رحمت کہ علیہ رحمت، بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذہن جیسے دے فرمائیں آپ۔ یہ سر جب ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی تک، تو جتنے میں فارمولاز وغیرہ ہم پڑھتے تھے کوئی ہم نے وہ تجرباتی طور پر کبھی ان کو خود تو ریڈیوس نہیں کیا تھا، خود تو ان کو نہیں پایا تھا، وہ تو جو پرانے سائنسدان تھے جو پہلے سے جنہوں نے زندگی میں تجربے کرتے رہے، اس کے بعد جا کر انہوں نے اس پر حاصل کو مقصد نکالا کہ یہ ہماری تھیوری ہے یا یہ لا ہے یا یہ تھیسز ہے، کوئی نہ کوئی، اس کے بعد اس کا فارمولا سیٹ کر کے دے گئی ہے۔ مثلا ایک عام ایک بات ہے کہ دودھ کا ایک فارمولہ ہے کہ دودھ میں اس کے سالڈ کتنے ہوتے ہیں، اس میں اس کی فیٹ جو ہے نا وہ کتنی ہوتی ہے اور اس کی گریوٹی کتنی ہوتی ہے، یہ بھی ایک فارمولے کے تحت ہے۔ اگر اس فارمولے سے باہر نکلے گا تو وہ دودھ ضرور ناقص ہوگا، اس میں یا پانی ملا ہوا ہے یا اس میں کریم نکلی ہوئی ہے، یہ ایک بنیادی بات۔ لیکن یہ ہر آدمی نے یہ تجربہ نہیں کیا کہ وہ اس کو ثبوت کرے کہ یہ واقعی فارمولہ درست ہے، اس کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی جس نے کام یہ کیا ہے اس پر، وہ اس فارمولے کو اس نے صحیح کیا ہے، اب میں نے اس کے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ، بالکل، اور اس آگے بڑھنے کا نام جو ہے نا یہی علم کا یہ ہے، آگے ترقی۔ جو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کر، یہ ہے علمی تحقیق کا سارا حاصل۔ اب سب کچھ کس کو معلوم ہے؟ نہیں ہے معلوم، سب جانتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے۔ اصل میں جب یہ نیاز فتح پوری کے دور تھا، یہ اس کی قلم جو تھا اس میں بڑی طاقت تھی، اور اس میں فتح پوری میں تعلیم حاصل کی، ندوۃ العلماء میں تعلیم حاصل کی، اس نے علوم دینی کو حاصل کیا۔ پھر یہ جو تھا دراصل ایک یہ بھٹک اس طرح سے گیا کہ اس نے وہ ترغیبات جو نوجوانوں کو متاثر کرتی ہیں اپنی تحریروں میں اسلام کو مسخ کر دینا شروع کر دی اور اسلام سے بدظن کرنا شروع کیا۔ اس وقت پھر یہ مولانا مودودی نے لکھا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور اسی زمانے میں جب یہ بدظن کر رہے تھے اور یہ بحث چلا رہے تھے کہ یہ جو علم الغیب ہے یہ تو اب ختم ہو گئی ہے بات، اب تو علم الشہود ہو گیا ہے، اسی زمانے میں
کئی کتابیں ایسی شائع ہوئیں جو خود سائنسدانوں نے لکھی اور وہ سائنس کی محدود ہونا جو ہے اس کو کہہ رہے تھے. ایک کتاب اسی زمانے میں تقریباً لکھی گئی سن 32 میں، لمیٹیشنز آف سائنس، کہ سائنس کی حدود کیا ہے. اس سے کوئی غیر محدود چیز نہیں ہے. سائنس کی پرواز جو ہے وہ ایک حد تک ہے، اس سے آگے سائنس نہیں جا سکتی. وہ سائنس کا علاقہ ہی نہیں ہے جو جس میں سائنس مداخلت کر سکے، وہ سائنس کے تجربات میں وہ نہیں آتی ہے. اسی طرح سے ایک اور شخص نے لکھی مسٹیریس یونیورس، اس میں یعنی پراسرار کائنات. یہ بہت بڑا جیمز جیز اپنے زمانے کا میتھمیٹیشین تھا. تو اس نے یہ کہا کہ ہم تو اس کائنات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اس کی جو ہیں حدود اور وسعتیں جو ہیں ان کے ہم تو سرگرداں ہیں ان کو معلوم کرنے میں. تو ہمیں کیا معلوم کہ آگے کیا چیز ہے. سائنس کس طرح سے دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس بات کی یہ شہادت ہے اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک اس طرح سے کل صفر کی یسبقون، ہر چیز ایک ایسے اندازے کے مطابق آ رہی ہے کہ لوگ پیشن گوئیاں کرنے والے پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ ستارے آ رہے ہیں آپس میں ٹکرائیں گے، لیکن جب ان کے ٹکرانے کا وقت آتا ہے جو منجموں کے اور فلکدانوں کے بارے میں کی نقطۂ نظر سے، تو وہ ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے انسان جو ہے جو سائنس کے ذریعے سے دعوے کرتا ہے وہ بالکل ایک تھوڑا سا دائرہ ہے جس کا اس کو علم ہے، اور اس سے زیادہ دائرہ ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے. جو بہت بڑا یعنی ایک سائنسدان بھی ہے اور فلسفی ہے، وہ اس کو مشکل سے مشکل فلسفے کا مسئلہ جو ہے آسان سے آسان زبان میں بیان کرنے میں اس سے بڑی قدرت حاصل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں علم سے اب جو کچھ علم حاصل ہوا ہے اس سے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو علم نہیں ہے وہ کتنا ہے. ہمیں تو اپنی لا علمی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ہمارا علم کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہے اور جو نہیں ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا؟ اللہ ایک ہمارے بدن ذرا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے مالیکیولز ہیں، ان مالیکیول میں کتنے ایٹمز ہیں، ان ایٹم میں کتنے نیوکلیس ہیں، اس نیوکلیس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کے ایٹم، اس کے الیکٹران اور پروٹان کتنے اس میں. حکیم صاحب کا وقت ہو گیا ہے. حکیم صاحب کے نہیں، ابھی 10 منٹ باقی، 9 بجے ہوگا نا. ہاں میں نے آدھا گھنٹہ تو اسی مذاکرہ کے لیے ہوتا ہے. بیٹے ذرا ڈاکٹر رکھ دو، مولانا کو کر لیں گے نا. بالکل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا نا، یہ دین اور علم کی بنیاد ہے. قرآن مجید کا آغاز ہی جیسے چوتائی صاحب نے کہا کہ وہ یوم ہونا بالغیب سے ہے، اور یہ اتنی معقول اور ٹھوس بات ہے کہ اس کا انکار سوائے کسی بلید علم کے کوئی نہیں کر سکتا. جیسے مولانا کہا کہ پھر عدالتیں اور پولیس کی تفتیش وغیرہ برخاست کر دینی چاہیے. وہ خبر ہی ہوتی نا، کوئی آدمی آ کر خبر دیتے ہیں، ان پر اعتماد جج کو کرنا پڑتا. اب اس نے دیکھا تو نہیں کہ یہ آدمی قتل کر رہا تھا، یہ چوری کر، گواہی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے کہ وہ جو ہے ان پر اعتبار کر کے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، جج مان لیتا ہے بات. اگر وہ کہا نہیں میں تو صرف وہ فیصلہ کروں گا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، تو یہ سارا سلسلہ ٹھپ ہو کر نہ رہ جائے. یہ بھی مودودی صاحب نے بڑی عمدہ مثال دی ہے کہ یہ سارا کاروبار تو خبر پر چل رہا کہ لوگ ایک اطلاع دیتے ہیں، ان کو جانچا جاتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا مقصد تو نہیں، سچے ہیں، کسی کو ان پر اعتراض نہیں کہ یہ بدبیان در جھوٹے، یہ تحقیقات ہوتی ہیں. مگر یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ ہم نے نہیں دیکھا اس لیے نہیں مانیں گے. نہیں، ان کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے کہ یہ معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں، تسلی کر لی جاتی ہے. باقی ان کی اطلاع اور خبر پر پھر یقین کرنا پڑتا، اس پر سزائے موت دے دی جاتی ہے. کسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جاتا ہے. شریف آدمی اگر کہتے ہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس وقت عقیقہ ہوا تھا، ہمیں بھی گوشت بھیجا تھا، ورنہ جج صاحب نے اور خود یہ جو گواہی دیتے ہیں انہوں نے بھی شاید ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ خبر جو ہے نا، یہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صرف آنکھوں دیکھی باتیں ماننی ہوتی تو آنکھیں ہی ملتی، کان نہ ملتی. کان تو ملے ہی اس لیے ہیں کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ سننے سے آپ کو پتہ چلے گا ان کا. اور مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے ٹھیک کہا کہ 1000 میں سے 999 بلکہ اس سے بھی زیادہ معلومات انسان کی سب سمائی سنی ہے، کتابوں سے سنی ہے، خبریں سنتا ہے. لوگ آ کر کہتے ہیں
دنیا جہان ہم نے نہیں دیکھا. میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں میرے گاؤں کے 50 مربع ہیں, میں نے آج تک 70 سال سے زیادہ عمر وہ بھی نہیں پھر کر گھوم کر دیکھے کہ وہ کون سے ہیں. اب میں کہوں کہ بس میں نے نہیں دیکھے ہے ہی نہیں, بیوقوف ہونے کی لوگ. جن ملکوں میں کوئی آدمی نہیں گیا, لوگ وہاں کی آ کر کوئی خبر دیں, وہ کہا چونکہ میں امریکہ نہیں گیا, میں سعودیہ نہیں, میں نہیں مانوں گا کہ وہاں کچھ آئے, بلکہ میں یہ مانتا ہی نہیں کہ یہ ملک دنیا میں تو عام کو کی جنت میں یہ بستا نا. تو صحیح بات یہی ہے کہ دنیا کا سارا نظام, سارے علوم, اگر ہر شخص علم کی الف سے ہی شروع کرے کہ میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھنی, خود بس عربے سے شروع کروں گا کہ علم کیا پڑھے گا. کچھ لوگ پہلے لکھ چکے ہیں, ان پر اعتماد کرنا پڑتا, اس سے آگے کام چلانا پڑتا. اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو اس نے کہا نیاز فتح پری کے زمانہ صرف دیکھی ہوئی باتوں کو ماننے کا, اس سے زیادہ غلط بات کسی نے کبھی نہیں کی. نہ یہ زمانہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا کہ صرف آدمی اپنی دیکھی ہوئی بات مانے. یہ اسی طرح چلتا آیا, اسی طرح چلتا جائے گا کہ دوسروں کی کئی باتیں بھی ماننی پڑیں گی, صرف اس کا مخبر صادق ہونا کہ یہ اطلاع دینے والا سچا ہے, اس کی تسلی کی جائے گی. یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ ہم نے نہیں دیکھا اس لیے نہیں ہم مانتے. ہماری پیدائش سے پہلے, بلکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے جتنے واقعات ہیں سنتے ہی نا کہ ہمارا دادا تھا, پردادے سے, اگر ایک ہمیں انکار کر دے کہ نہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالی اس وقت یہ لوگ نہیں تھے, میں تو نہیں مانتا کہ پہلے کوئی آدمی, تو اس کو پھر دماغی اسپتال میں بھیجنا پڑے گا. تو یہ یؤمنون بالغیب جو ہے کہ ان دیکھی چیزیں صرف دوسروں پر اعتماد کر کے مانی جاتی ہیں. بالغیب کا یہ معنی نہیں کہ وہ بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں, باتیں ٹھوس ہوتی ہیں, ان کے دلائل ہوتے ہیں, عقل مطمئن ہوتی ہے, مگر وہ نظر نہیں آتی. یہ کہنا کہ مجھے دکھایا جائے, دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی. خود انسان میں اب روح نامی چیز جو ہے اس کا ہی وہ اشفاق صاحب بات نہیں کہتے, ہمارے کئی لوگ نفسیات کے ماہر بڑے بڑے منکر ہو گئے کہ انسان میں روح نامی کوئی چیز نہیں. اب دکھا تو نہیں سکتے کہ ان کو اس طرح سامنے دکھا دے کہ اندر ہے, وہ منکر ہے. بولتے نہیں, یہ بس مادی چیزیں مل کر نا پرزے انسان ہلتا جلتا ہے, کوئی روح نہیں, نہ کوئی نکلتی ہے. کیا کریں, وہ اپنی روح کے منکر ہو. اللہ اکبر. جی انسان جو ہے نا, یہ اپنی پیدائش کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں, یہ بھی بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے. خبر سے ہی مانتا, ماں باپ یا بہن بھائی یا رشتہ لوگ دار کہتے یا ہیں, محلے والے بتاتے ہیں. تو سائنس تو کہتی ہے کہ جی گروپ کرا, گروپ تو بہت سے لوگوں کا مل جائے گا, ڈی این اے کرا لیں, ڈی این اے بھی مل جاتا ہے. تو یہ بھی غیب کی بات ہے سب سے پہلے, غیب کی کہ انسان اپنی پیدائش نہیں ثابت کر سکتا سائنسی طور پر. یہ بھی غیب پر ہی ایمان لانا پڑے گا کہ ہاں جی فلاں نے بتایا, فلاں نے بتایا. اپنی ماں کے میں نے کہا اچھا کیوں ماں کی, کہنے لگا ماں کا باپ کا تو پتہ ہی, میری ماں کی کر سکتا. غیب جو ہے ہر ایک کے لیے غیب نہیں ہے. پیغمبر کے لیے وہ غیب نہیں ہے جو ہمارے لیے غیب ہے. اسی طرح ایک سائنسدان کے لیے جو غیب ہے وہ ہمارے لیے غیب نہیں ہے. ہمارے لیے جو غیب ہے وہ ایک سائنسدان کے لیے نہیں ہے. ہم پانی ہم جو پیتے ہیں اس کو اگر ہم اپنی اس آنکھ سے دیکھیں تو پیتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو وہ خودبین سے دیکھیں تو ہم پی نہیں سکتے. اس کے اندر ایسی صورت ہوتی ہے کہ ہم پی نہیں سکتے. اب وہ غیب کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے اس کو اجڑ رکھا ہوا ہے. ان میں غیب کی بھی اپنی مسلط ہیں, اس کی اپنی حدود ہیں. ہر شخص جو ہے اس پہ قادر نہیں. کسی کو کچھ حصہ ملا ہے اس سے, کسی کو کچھ حصہ ملا ہے. جس کو جو حصہ ملا ہے وہ دوسرے تک پہنچاتا ہے, وہ اس کے لیے علم غیب نہیں رہتا, اس سے آگے بڑھتا ہے, کیونکہ وہ تو برادر بے نہایت تر گئے. ان میں غیب کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ تو جو ہے نا, یہ تو سائنسدان بھی اب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی حدود کسی کو معلوم نہیں ہے. کہ وہ کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس, پھیلتی ہوئی کائنات. ہم کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, اور جب ہمیں کسی عمارت کے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں, کسی وکیل کے پاس نہیں جاتے. جب دنیاوی معاملے میں ایک عام شخص بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہر بات ہم کو معلوم کرنے کے لیے, اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ان اشخاص سے مدد لیتے ہیں اور ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں جو ان علوم کے ماہر ہیں. تو کیا یہ صرف یہی بات علوم جو ہے الہیہ, آخرت پر خدا, اس کا رسول, یہ تخلیق, یہ جو وحی, پیغمبر, کیا یہ وہ ایسی
یہ وہ موضوع ہے جس پر ہر شخص جو ہے وہ اظہار رائے کرے. جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات کی وسعت کیا ہے، جس آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کا مآل کیا ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کا انجام جو ہے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، اس کو اس سے کیا بات. پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنے براہ راست ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کو مطلع کیا جاتا ہے تو وہ ان علوم کے ماہر ہیں. جس طرح کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، وکیل اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی شاگرد ہیں. وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے پیغام دیتا ہے، اپنی طرف سے تعلیم دیتا ہے. ان علوم کے ماہر وہ ہیں. اب جو شخص ان کو چھوڑ کر کسی فلسفی سے یہ پوچھتا ہے کہ اچھا خدا ہے یا نہیں ہے، کسی فلسفے سے یہ پوچھتا ہے کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا تو یہ میدان ہی نہیں ہے. سائنٹسٹ ہے تو وہ اپنی لیبارٹری میں جا کے دیکھتا ہے کہ جراثیم کیا ہے، یہ ہے وہ چیز ہے. تو جب ہم اپنی عام زندگی میں یہ کرتے ہیں کہ ماہرین فن کے پاس جاتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ صرف خدا، رسول اور آخرت کے بارے میں ہم خود وہ اس کا مختار بن جاتے ہیں، یا ان لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں جنہیں ان فیلڈ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بات مولانا نے اتنی وضاحت کے ساتھ کی ہے کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں وہ کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. مثلا کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آخرت نہیں ہوگی. وہ زیادہ سے زیادہ جیسے کہ مولانا کہہ رہے وہ تذبذب، وہ آپ کو شک میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ بدترین ہے کہ انسان کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ جان سکے، کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے. وہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا. تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ شک میں مبتلا کر سکتے ہیں، تردد میں کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ سکتے ہیں جس میں آپ کو معلوم نہ ہوگا کدھر جانا ہے. خیرانہ ہو اسباب ید ہو، وہ ایک صحرا میں ہے پڑا ہوا، اس کو لوگ بلاتے ہیں کہ آؤ، لیکن وہ نہیں جاتا ہے. تو اس طرح سے علوم جدیدہ کو یہ پہنانا خلط کہ یہ سارے مسائل کہا جائے یا ان کے معیار پر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو جانچا جائے، یہ فکری صرف سے غلط ہے اور غیر سائنسی اور غیر علمی فکر ہے. اس کو علم جو ہے وہ قبول نہیں کرتا کہ ان لوگوں سے ان باتوں کے بارے میں معلوم کیا جائے جن کا ان کو علم نہیں ہے. ڈارون اپنے یہ فرض کیجئے کہ وہاں کا بھی مسئلہ کیا ہے. ڈارون کے بارے میں اس کا بڑا یہ ہے کہ اس نے ایک وہ نظریہ ارتقا پیدا کیا، لیکن آج تک وہ نظریہ جو ہے وہ نظریہ ہی ہے، وہ کوئی حقیقت سامنے نہیں ہے. اسی طرح سے سائنس جو ہے اب خود اس بات تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارا جو فیلڈ ہے وہ عالم غیب نہیں ہے. ہمارا وہ چیز ہے جو مادیات سے جو ہم ثابت کر سکتے ہیں، یہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہماری یہ سائنس تو وہاں تک ہے. آگے اس سے جو ہے غیب وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ سمجھ دے دی ہے، لیکن ہمارے جو ان کی ہڈیاں جو جوڑی اٹھا کے کھانے والے ہیں ان کی سمجھ یہ بات نہیں آتی. نیاز فتح پوری انہی لوگوں میں سے. اللہ میں تو رات سو نہیں سکا، کچھ بیماری کی وجہ سے، اس لیے لیٹ گیا. اب بگایا انہوں نے، سن بھی نہیں سکا میں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طرح سے بنائی ہے جو ہم اپنے مشاہدے سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہر ضرورت کا اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا انتظام فرمایا، مگر اس طرح نہیں کیا کہ ایک شخصی ہر لحاظ سے اتنا کامل ہو کہ وہ دوسرے کا محتاج نہ ہو. اس طرح اپنی مشیت سے یہ نظام بنایا ہے کہ علاج کے لیے ہم معالج کے محتاج ہیں، علم پڑھنا اس کے لیے اساتذہ کے محتاج ہیں، مقدمہ لڑنا ہو تو وکیل کی ضرورت پڑتی ہے. تو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا نا، کوئی آدمی اپنی ذات میں مستغنی نہیں کہ صرف میں اپنے پر بس کروں، دوسرے کی اسے ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا جن پر سارے دین کی بنیاد ہے، یہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ نے ہدایت کے لیے کوئی نبی رسول بھیجے یا نہیں. یہ تین سوال جو ہے یہ تمدن اور تہذیب کے بنیادی سوال ہیں. مسلم ہو کافر ہو، اس بارے میں اس نے کچھ نہ کچھ سوچنا ہے. وہ لفظوں میں بیان کرے یا نہ کرے، ان پڑھ تک نے کچھ نہ کچھ سمجھ رکھا ہے اس بارے میں کہ کوئی ہے دنیا کا رب یا نہیں، مرنے کے بعد کوئی ہے زندگی یا نہیں.
اللہ نے کوئی ہدایت کا انتظام کیا یا ہماری عقل ہی کافی ہے؟ اس بارے میں سوچے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، کفر ہے یا اسلام، ان میں سب میں اس کا کچھ نہ کچھ جواب ہاں یا نہ میں سوچا گیا۔ تو اب یہ سوال جو ہے نا، ان کے لیے غیر یقینی جو ہے نا علم، جس پر آدمی حلف نہ دے سکے، پھر کہ میرا خیال ہے، گمان یہ نہیں، اتنی بڑی خطرے کی بات کہ اگر واقعی اللہ ہے اور ہے تو بالکل سچ، اور قیامت بھی ہے اور اس نے فرض کر لیا کہ نہیں، تو مصیبت کے منہ میں پڑے گا۔ اس لیے اس بارے میں یقین کی ضرورت ہے، ظن اور تخمین کی نہیں، اندازوں کی، بالکل پختہ حقیقت کیا۔ تو جس طرح دوسرے علوم میں حکیم صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ لوگوں کے ہم محتاج ہیں، ان علوم میں بھی یقینی علم کے حصہ لیے، دوسرے لوگوں کے صرف اندازے ہیں کہ ہوگی آخرہ یہ نہیں۔ پیغمبر تو اپنی دیکھی ہوئی شے بیان کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں بہت پیاری بات سورہ نجم میں کی، آفا تمارون والا ماجرا، نامراد و منکر ہو، تم پیغمبر سے جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جو وہ آنکھوں سے دیکھتا۔ وہ سنی سنائی بات نہیں کہتا، اس نے فرشتے دیکھے ہیں، جنت کی سیر کی ہے، دوزخ بھٹکتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے تم اس کے ساتھ جھگڑتے تو ایسے ہی جیسے نابینا سوانکھے کے ساتھ جھگڑے، وہ آنکھ سے دیکھ کر بیان کرتا۔ تو ان علوم میں ہم پیغمبروں کے محتاج ہیں، عقل اس بارے میں صرف چراغ راہ گزر کا کام دے سکتے۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک منزل ہے اندر ہے عالی شان محل، ایک ہے راستے میں سڑک پر رکھا ہوا چراغ کہ مسافر آئیں ٹھوکر نہ کھائیں دروازے تک پہنچ جائیں۔ عقل دروازے تک پہنچاتی ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے، نور ہی، بے قدر نہیں یہ چیز، بڑی اللہ کی نعمت، مگر یہ اتنا فائدہ دے سکتی ہے کہ رہبر میں ہم تمیز کر سکیں کہ یہ سچا نبی ہے جھوٹا، جس کے لیے مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا سچا ہونا کہ وہ جھوٹ نہ بولے، اور دیانت اس کی جو ہے یہ تسلی کر لے بس۔ رہبر کے بارے میں جب یقین ہو گیا، آگے پھر باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، ڈرائیور دیکھ لیں کہ تجربہ کار ہے، پھر دیں اسٹیئرنگ اس کو چلائے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، جیسے راستے میں رکھا ہوا چراغ ہے، یہ راستہ بتاتا، نبی اس کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہ جس نے دعویٰ کر لیا اس کو مان لیں گے، اس کی دیانت صداقت عقل پرکھے گی تو وہاں تک تو پہنچائے گا، مگر درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر، اندر محل میں جو کچھ ہے وہ سڑک پر رکھے ہوئے چراغ کو کیا پتا، پھر آگے وہی فائدہ دے گی۔ بہت عمدہ مثال دی کہ یہ چراغ راہ گزر عقل، اور پیغمبر جو ہے وہ دیدہ وارا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ کر اندر کے سارے حالات بیان کرتا، اس لیے ان کا ایمان جو ہے وہ پھر مضطرب نہیں ہوتا۔ ساری دنیا مخالف ہوتی ہے، اسے پاگل اور مجنون کہتی ہے، وہ ان پر ہنسی اڑاتا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہے، میں آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں۔ کوئی مصیبت کوئی تکلیف اس کو اپنے عقیدہ سے ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا یقین جو ہے وہ دیکھی ہوئی اور بصیرت پر قائم ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ہر شعبہ میں لوگ اس شعبہ کے ماہر کے محتاج ہیں، سارے لوگ نہیں ماہر ہو سکتے، اسی طرح یہ الہیات اور دین جو ہے اس میں بھی لوگ محتاج ہیں کہ کوئی رہبر تلاش کریں، اور رہبر اللہ نے خود اہتمام کر دیا، جیسے دوسرے شعبوں میں ماہرین پیدا کر دیے ہیں، یہاں بھی پیدا کر دیا، ان کا نام انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کو پہچاننے کے لیے کہ وہ صادق ہوں، امین ہوں، سچے ہوں اور دیانتدار، یہ پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کسوٹیاں ہیں، یہ تسلی کرنے کے بعد آگے قدم قدم پر سوال اٹھانا یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے۔ جب آپ نے اس کو سچا اور دیانتدار رہنما پایا، اب جو عالم غیب کی وہ بات کہے گا، یا تو آپ نے خود دیکھا ہے اس عالم غیب تو، اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں جی یہ جھوٹ بول رہا میں دیکھ کر، جب آپ نے وہ دنیا دیکھی نہیں، آپ کے لیے وہ نادیدہ عالم ہے، آپ نے ابھی تک وہ جہاں نہیں دیکھا، اس نے دیکھا، تو جس نے نہیں دیکھا وہ بیوقوف میں اس لیے جھٹلائے کہ میں نے نہیں دیکھا اس لیے دیکھنے والے کی بات میں نہیں مانوں گا، پھر دماغی اسپتال میں جانے کی بات ہے۔ میں امریکہ نہیں گیا، وہاں سے کوئی شخص آ کر کہتا وہاں یہ بات ہے، میں اس کی مخبر کی سچائی پرکھ سکتا ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا تو نہیں، اس خبر میں اس کا اپنا مفاد تو نہیں، یہ ساری چیزیں پسند، مگر صرف اس بنیاد پر کہہ دوں کہ نہیں جب تک میں خود امریکہ نہیں جاؤں گا میں نہیں مانوں، کون اس کو عقل مند سمجھے؟ اسی طرح پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں وہ دیکھی ہوئی بات کہتے ہیں علیہ السلام، ہم صرف اس لیے کہتے ہیں ہم نے نہیں ابھی دیکھا قبر میں عذاب ہوتا، ہم نے نہیں فرشتے دیکھے، تو نہ دیکھنا کوئی دلیل نہیں اس کے مقابلہ میں جو کہتا میں نے دیکھا ہے،
اور بندہ بھی وہ جو ساری دنیا کے سامنے کہتا میں نے تم میں عمر گزاری. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کو علیہ السلام اللہ نے صاحب حکم کہا. ایک تو نا کسی دوسری جگہ سے آیا جس کا حال تمہیں معلوم نہیں, تم فیصلہ نہیں کر سکے, یہ تمہارے ساتھ پلا بڑا ہے, تمہارے اندر رہا ہے اور ہر وقت اس کے 24 گھنٹے تمہارے اندر گزر رہا ہے. لاؤ کوئی دبا, میدان میں لاؤ کوئی بات, کسی نے کوئی بد جانتی کی, کوئی وعدہ خلافی کی, کوئی جھوٹ بولا. جب بندوں سے جھوٹ نہیں بولا خدا پر جھوٹ بولے گا. جس کے بارے میں اتنا ڈرا رہا ہے کہ حساب کتاب ہوگا, اس خدا پر وہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کرے. تو اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ ایمان بالغیب یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں, دین کی بنیاد ہے کہ بن دیکھے ماننے کے لیے تیار ہو تو دین کی طرف آؤ. اگر یہ شرط لگاتے ہو کہ دیکھیں گے تو مانیں گے, پھر جب دیکھنے کا وقت آئے گا نا قیامت کے دن, اس وقت مان لینا, پھر ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا, جہنم جاؤ گے. اس وقت تو قرآن کہتا ہے کہ سب کہیں گے اللہ ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا, اب واپس بھیجنے ایک کام کریں. امتحان ہی ختم ہو گیا. امتحان تو یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بن دیکھے مانو, تسلی کر کے کہ یہ خبر دینے والا سچا, اس کی صداقت پر اعتماد کر کے بات کو تسلیم کرو. ایمان اسی کا نام. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں بول رہا ہوں, آپ مانتے ہیں سارے کہ اسحاق بول رہا, یہ ایمان نہیں ہے, یہ تصدیق ہے. ایک بات ہے آپ بھی کہتے ہیں سچ ہے. ایمان ہے اعتماد کرنا. ایک آدمی باہر سے آتا ہو کہ بھائی 4,000 میں قتل ہو گیا, اب ہم یہاں بیٹھے, ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم نے دیکھا کہ بندہ سچا, ہم جانتے ہیں بڑا معتبر آدمی, اس پر اعتماد کر کے ماننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. محض ماننے کو نہیں ہے. یہ چیزیں تو مان رہے ہیں کہ ہم 10-15 آدمی یہاں بیٹھے, یہ تصدیق ہے کہ ایک صحیح بات ہے, اس کو ہم کہتے ہیں. ایمان تو نام ہی جیسے امانت ہے نا, کسی پر بھروسہ, اس سے نکلا ہے کہ بھروسہ کر کے اس پر اس کی بات مانو, ایمان یہ. اس لیے جو سوال اٹھاتے ہیں نا دین کے بارے میں دیکھنا ہے, ان کا علاج قیامت کے لیے نہیں ہوگا, وہاں پھر پردے اٹھ جائیں گے, دکھا دے گا اللہ, مگر وہ وقت پھر نتیجے کے اعلان کا ہوگا, پھر فائدہ ماننے کا کوئی نہیں ہوگا. اب یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم ایک صادق اور امین سچے اور معتبر آدمی پر اعتماد کریں. اور اس نے ڈنکے کی چوٹ لوگوں سے کہا کہ میری زندگی میں تم نے کوئی تجربہ کیا جھوٹ کا؟ بڑے بڑے دشمنوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے ساری زندگی میں تجھے جھوٹ بولتے رہیں گے. میدان میں اخنس ابن شریک نے کہا کہ ابو جہل پتہ نہیں کس نے زندہ رہنا کس نے مرنا, یار بتا دو تھے کہ یہ جو آدمی باتیں کرتا یہ جھوٹا. اس نے کہا اللہ کے بندے, اگر میں یہ بات کہوں میرے اپنے میری زبان زبی سے نکال لیں, کون مانے گا میری بات؟ جھوٹا نہیں. اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آج تک بنو مخزوم بنی ہاشم سارے جو ہے نا ہمارا برابر کا مقابلہ رہا. اگر انہوں نے مسجد کو چندہ دیا ہم نے نہیں دیا, انہوں نے مسافروں کو کھانا کھلایا, ہر میدان میں ہم ان کے برابر رہے. اب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ہم اگر کہیں ہم بھی نبی تو ہم تو جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں, اس کو مانے تو وہ تجرات ختم ہوتی. یہ ہمارے راستے ہیں. ہاں اس نے کہا یار کیا کریں ہیں. اور پیش کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس سائنس کو یہ استعمال کرتے ہیں ایمان بالغیب کے خلاف, وہ اس کی بنیاد وہ ساری ایمان بالغیب پر کھڑی ہے. اگر وہ ایمان بالغیب پر کھڑی نہ ہو تو ہر سائنسدان جو ہے وہ الگ سے شروع کرے گا اپنے تجربات کو, کیونکہ پہلے جو سائنسدانوں کے تجربات اس کے لکھی ہوئے کتابوں میں ملے ہیں وہ اسے خود تو نہیں کیے, وہ تو ایمان بالغیب ہی رہتا ہے ان کے بات پر مان لیے, پھر وہ آگے چلتا ہے. اگر وہ ایمان بالغیب نہ رہے تو ایک قدم ہی سائنس آگے نہیں ہر آدمی عرب سے شروع کیا. یہ استدلال بہت زبردست زبردست ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا اسی موضوع پر مناظرہ تھا جی, تو اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تھیوری نظریہ نہیں, کوئی سائنسی حقیقت ایسی بتاؤ ایک بھی جو قرآن کے خلاف ہو. قرآن میں چیلنج کرتا ہوں اور کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. نہیں حقیقت نہیں جواب قرآن دے کے سکتا. خلاف. ماشاء اللہ بالکل یہی بات, حقیقت قرآن کے خلاف آج تک کوئی نہیں ثابت ہو.